بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك العلام خالق العقول والأفهام. أحكم الكون بإتقان وإحكام، وجعل لكل شيء نظام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنقذ من الظلام. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، خير من بلغ الرسالة وأوضح الأحكام، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام۔ آج ہمارا 17واں سبق ہے، اور ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض وہ احکام جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتے، جیسے کہ ایمان کا واجب ہونا اور کفر کا حرام ہونا، تو ایسے احکام جو ابدی ہیں، جو سقوط کا احتمال نہیں رکھتے، تو کیا یہ نسخ کا احتمال رکھتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی بات کہ شریعت میں نسخ کا معنی کیا ہے؟ تو بائی شریعت میں نسخ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پچھلے حکم کو ختم کرے اور اس کی جگہ نیا حکم دے دے، جیسے تحویل قبلہ، کہ بیت المقدس جو ہے اس کا قبلہ ہونا جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، اور خانہ کعبہ جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ ٹھہرایا گیا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی ہر چیز کو نسخ کر سکتا ہے؟ مثلا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے ایمان واجب ہو اور بعد میں نعوذ باللہ اللہ تعالی اسے منسوخ کر کے کفر کا حکم دے دے، یا کفر حرام ہے اور پھر اس کے جواز کا حکم دیا جائے؟ تو ایسے احکام جو ہے، یعنی جو چیز سقوط کا احتمال نہیں رکھتی، ہمیشہ کے لیے ابدی حکم ہے، جیسے ایمان کا واجب ہونا ابدی حکم ہے، کفر کا حرام ہونا یہ بھی ابدی حکم ہے، اور اس کی جو حرمت ہے وہ ابدی ہے، تو کیا ایسی چیزیں نسخ کا احتمال رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ تو اس میں سب سے پہلی بات جو محل اتفاق ہے، جمہور اشاعرہ اور ماتریدیہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ وہ احکام جن کا حسن یا قبح ذاتی ہے، وہ احکام جن کا حسن یا قبح ذاتی ہے اور ان کی ذات سے حسن اور قبح کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کبھی حسن اور قبح ان کی ذات سے ختم نہیں ہو سکتی، تو ان میں نسخ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا یہ ہمیشہ کے لیے واجب ہے اور یہ واجب رہے گا۔ کفر کرنا یہ حرام ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے جو اس کی حرمت ہے وہ باقی رہے گی، یہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ایمان کا حکم جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوگا، لیکن اس کی وجہ بتانے میں دونوں کا جو طریق استدلال ہے اور جو طریق توجیہ ہے وہ مختلف ہے۔ یعنی جو ابدی احکام ہے ان میں تو ماتریدیہ اور جو جمہور اشاعرہ ہیں وہ متفق ہیں کہ وہ احکام جو ہے وہ کبھی منسوخ نہیں ہوں گے، لیکن جب وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں تو اس کی جو توجیہ ہے وہ دونوں کے ہاں جو ہے مختلف ہے۔ ماتریدیہ کا موقف یہ ہے کہ یہ منع جو ہے یہ عقلی اور شرعی ہے، یعنی عقلی بھی ہے اور شرعی بھی ہے، کیونکہ ماتریدیہ کے نزدیک جو ہے عقل یہ سمجھ سکتی ہے کہ ایمان بذات خود حسین ہے اور کفر جو ہے بذات خود وہ کبھی ہے، یعنی عقل جو ہے یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حکیم ذات ہے اور وہ اپنی حکمت کے خلاف کام نہیں کرتا۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز کا حکم دے جو عقل کی نظر میں ہمیشہ کے لیے بری ہو، ہمیشہ کے لیے کبھی ہو، جیسے کفر۔ لہذا یہ نسخہ جو ہے ماتریدیہ کے نزدیک
عقلاً محال ہے۔ اس کے مقابلے میں اشاعرہ کا موقف یہ ہے کہ یہ جو منع ہے یعنی منع نسخ، یہ شرعی بھی ہے اور خبری بھی ہے، عقلی نہیں ہے۔ اشاعرہ کا موقف یہ ہے کہ یہ جو منع ہے یعنی یہ منع نسخ، یہ شرعی اور خبری ہے، عقلی نہیں ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک عقل اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں کر سکتی۔ ان کے نزدیک اس نسخ کے نہ ہونے کی وجہ عقل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خبر ہے، اور دلیل ان کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اور رسولوں کے ذریعے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ ایمان ہمیشہ واجب رہے گا، تو یہ واجب رہے گا، منسوخ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح کفر و شرک جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو یہ ہمیشہ حرام رہیں گے، ان کی حرمت جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اسے بدل دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی دی ہوئی خبر نعوذ باللہ یہ کاذب ہو گئی یا جھوٹ ہو گئی، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹا ہونا محال ہے، اس لیے اس ابدی حکم کا بدلنا اور نسخ یہ بھی شرعاً محال ہے۔ ہاں ایک بات ہے، اشاعرہ کے ہاں ایک باریک فرق ہے کہ جو عقلی جواز بمقابلہ شرعی وقوع، یعنی ایک طرف جو ہے وہ جواز عقلی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ہے وقوع شرعی۔ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک ہے جواز عقلی اور ایک ہے وقوع شرعی، تو اس میں فرق جاننا ضروری ہے۔ اشاعرہ جو محققین ہے وہ ایک باریک نقطہ بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ پر حرف بھی نہ آئے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے جواز عقلی، یعنی محض عقل کی روح سے اللہ کائنات کا مالک ہے، وہ اگر چاہے بالفرض تو کفر کو حسن کہہ دے تو وہ حسن بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے محققین اشاعرہ کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہے امتناع شرعی، یعنی ایسا ہوگا کبھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ تو وقوع کے اعتبار سے اشاعرہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایمان و کفر جو ہے ان کے جو احکام ہے وہ منسوخ نہیں ہو سکتے۔ تو بھائی اگر ہم جائزہ لیں دونوں کی، یعنی ماتریدیہ اور اشاعرہ کے جو مذاہب ہے ان توجیہات میں، تو محال ہونے کی جو نوعیت ہے ماتریدیہ کے نزدیک وہ عقلی اور شرعی ہے، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک جو ہے وہ شرعی اور خبری ہے۔ اسی طرح عقل کا کردار جو ہے ماتریدیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے خود بخود وہ حسن اور قبح کا فیصلہ کرتی ہے، جبکہ شاعر کہتے ہیں کہ عقل کے ذریعے اللہ پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ پھر ماتریدیہ کی جو بنیادی دلیل ہے وہ ہے خلاف حکمت ہونا، جبکہ اشاعرہ کا موقف ہے وہ ہے جو دلیل ہے ان کی وہ ہے کذب الہی کا لازم آنا۔ پھر جواز عقلی جو ہے ماتریدیہ کے نزدیک جو ہے یہ بالکل ناممکن ہے، یعنی یہ ناممکن ہے عقلی طور پر کہ اللہ ایسی چیز کا حکم دے جو عقل کی نظر میں ہمیشہ کے لیے بری ہو۔ یعنی اللہ نے انسانی عقل کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ صادر فرماتے ہیں وہ عقلی لحاظ سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ شاعرہ کے نزدیک جو ہے یہ قدرت مطلقہ کے لحاظ سے جو ہے ممکن ہے، مگر اس کا وقوع جو ہے یہ ناممکن ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ کائنات کی وہ بنیادی سچائیاں جیسے کہ توحید ہے، عدل ہے، صدق ہے، یہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ نسخ جو ہے یہ صرف فروعی احکام میں ہوتا ہے، جہاں حالات اور مصلحتیں بدلتی رہتی ہیں تو احکامات بھی بدل جاتے ہیں، جیسے کہ نماز کی رکعتیں ہیں یا قبلے کا رخ ہے۔ نماز کی رکعتیں اور قبلے کا رخ، قبلے کا رخ پہلے بیت المقدس تھا، اب جو ہے وہ خانہ کعبہ بن گیا۔ اسی طرح نماز کی رکعتیں اقامت میں جو ہے وہ 4 ہیں اور سفر میں جو ہیں وہ 2 ہو جاتی ہے۔ تو فروعی احکام جو ہیں وہ تو بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو ابدی احکام ہے وہ نسخ کا احتمال نہیں رکھتی۔ تو ماتریدیہ جو ہے ان کے نزدیک یہ نسخ جو ہے یہ عقلاً اور شرعاً جو ہے منع ہے، جبکہ اشاعرہ کے نزدیک یہ نسخ جو ہے یہ شرعاً منع ہے اور خبراً جو ہے یہ منع ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔